اور ہم تہہ دل سے حافظ صاحب کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ صاحب، جو ایمانیات کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، انشاءاللہ آپ اس کو پورا کریں۔ انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حاضرین کرام جتنے ہمارے سدرۃ المنتہا کے تھرو جو اس پروگرام کو سن رہے، تمام کو رمضان مبارک کے روز مبارک ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میرا دل یہی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کے عبادات کو بڑھا چڑھا کر قبول فرمائے، اور اس کا جو ہو بہتر سے بہتر بدلہ اجر عظیم ہمیں آخرت میں نصیب فرمائے، اور دنیا میں ہم تمام کی جائز مقاصد مرادوں کو پوری فرمائے، اور تمام اعمال کے خیر و برکات سے ہماری ضروریات کو پوری فرمائے، تمام بلا بلیات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ ہمارا جو سیکھنا سکھانا کا سلسلہ چل رہا ہے، الحمدللہ ایمان پر، جو آیت قرآن کا میں نے تلاوت فرمایا سورۃ العصر، یہ سورۃ العصر چھوٹی سی سورت، لیکن ہمارے علماء کرام کا کہنا ہے، مفسرین محدثین کا یہ کہنا ہے کہ یہ سورۃ العصر پوری قرآن ہے۔ ان چند لفظوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری زندگی کا مقصد کو بیان کر دیا۔ تو یہ سورت کے اندر سب سے پہلی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے والعصر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ رب سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ ان الانسان لفی خسر، کہ تمام انسان، جس رب کائنات نے انسان کو پیدا کیا وہی کہہ رہے کہ تمام انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اب جب سب خسارے نقصان میں ہیں تو کامیاب کون انسان ہے؟ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صفاتیں بیان کی ہے، جن کے اندر یہ چار صفات ہو وہی کامیاب ہے، اور وہی منزل مقصود تک، جنت تک کامرانی اور کامیابی کے ساتھ پہنچے گا۔ سب سے پہلی جو صفات اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وہ کیا فرمایا؟ الا الذین آمنوا، کہ جنہوں نے ایمان لایا، جنہوں نے ایمان لایا۔ ایمان اللہ سبحانہ تعالیٰ پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھ کر ایمان لایا، اسی کو ایمان والا کہا جاتا ہے، اور وہی ایمان والے۔ تو جو مذاکرہ میں کر رہا ہوں الحمدللہ وہ ایمان کے اوپر ہی ہے۔ تو الحمدللہ شروع سے ہم نے شروع کیا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، دوسری چیزوں پر جو ہم نے ایمان لانا ہے، تیسرا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتابوں پر۔ کل جو مذاکرہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 بڑی کتابیں نازل کی ہے، اور سب سے آخری کتاب جو قرآن مجید ہے، جو فی الحال ہمارے سامنے موجود ہے، جو برکت کے طور پہ صرف نہیں ہے بلکہ ہمارے ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بھیجا ہے۔ تو یہ قرآن، اس کو ہم جو ہے اپنی زندگی کا ساتھی بنا لے، اور صبح شام اس کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ قرآن پڑھ کر جو بھی دعا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کریں گے درود شریف پڑھ کر، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ تو آج جو چوتھی چیز جن پر ہم نے ایمان لایا وہ یہ ہے وَرُسُلِهِ، چوتھی جو چیز جن پر ہم کلمہ پڑھنے والوں نے ایمان لایا وہ ہے وَرُسُلِهِ۔ اب رسول پر ایمان لانے کا مقصد کیا ہے، کیسے ہم ایمان لائے ان پر؟ رسول یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے اور نیک بندے، جن سے کبھی گناہ صادر نہیں ہو سکتا، اور سچے، پاک باز، اور جو احکام، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں رسول نبی بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، وہ اپنے مقصد پر قائم تھے، اور جو وحی ان کے اوپر آتا تھا، جو اللہ تعالیٰ کا پیغام آتا تھا، وہ پیغام کو بخوبی
ایک ایک حرف جو ہے اپنی امتوں کو پہنچاتا تھا۔ اب رسولوں کے اندر کچھ رسول آئے، کچھ نبی آئے۔ اب نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ رسول اس کو کہتے ہیں جو نئی شریعت اور نیا کتاب لے کر زمین پر آیا ہے۔ مطلب یہ کہ روح زمین پر وہ نئی شریعت اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھیجا اور نیا کتاب ان کے ہاتھ میں ملا اور اسی کتاب کو اپنی امتوں تک پہنچایا۔ اور نبی ہر پیغمبر کو نبی کہتے ہیں، نبی ہر پیغمبر کو نبی کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ نے کئی نبیوں کو ایک دوسرے کے سہارا کے لیے بھیجا، ساتھ کے لیے بھیجا، بیک اپ کے لیے بھیجا، اور اولادوں میں سے بھی بھیجا کہ والد جو ہے پیغمبر تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے کو بھی نبی بنا دیا۔ تو اس طرح سے نبی دنیا میں کل ملا کر کتنے پیغمبر دنیا کے اندر آئے۔ روایتوں سے یہ بات ثابت ہوا کہ کم و بیش زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے، اللہ عالم۔ کم و بیش 1,24,000 124,000 پیغمبر رسول سب دنیا میں آئے۔ سب سے پہلا پیغمبر کون تھا؟ وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ چلتا آیا، اور نوح علیہ السلام اور پیغمبر ایسے آتے گئے، اور آخر میں ہمارے آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم روح زمین پر تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے کہا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یعنی کہ میں آخری پیغمبر ہوں، اور میں دنیا میں آ کر پیغمبری کے جو راستہ ہے، جو سلسلہ ہے، وہ میں نے ختم کر دیا، میرا بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام سب سے پہلے پیغمبر تھے، اور سب سے آخری پیغمبر حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو ہم ایمان والوں کو سب پیغمبروں کو ماننا ہے کہ بے شک آدم علیہ السلام بھی نبی آئے تھے، نوح علیہ السلام بھی آئے تھے، یوسف علیہ السلام بھی آئے تھے، شیس علیہ السلام بھی آئے تھے، لوط علیہ السلام بھی آئے تھے، صالح علیہ السلام بھی آئے تھے، ہارون علیہ السلام بھی آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی آئے تھے، داؤد علیہ السلام بھی آئے تھے، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام بھی آئے تھے۔ تو سب کو ماننا ہے، کسی کے انکار کرنے سے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اور آخری میں ہمارے آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اصل پیغمبر ہے، جن کو ہمیں ماننا بھی ہے، اور جن کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنے عملی زندگی کے اندر لانا۔ اسی بات کا وعدہ ہم لوگوں نے کلمہ کے ساتھ کیا ہے، لا الہ الا اللہ، کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، اور جو انہوں نے بتایا، جو طریقہ انہوں نے زندگی جینے کا بتلایا، جس کو سنت کہا جاتا، یعنی سنت ان چیزوں کو کہتے ہیں جو ہمارے نبی علیہ السلام نے کیا یا کرنے کو بتلایا کہ اس طرح سے کرنا چاہیے، یا ان کے سامنے جب وہ تھے اپنی زندگی حیات میں، صحابہ نے کوئی بھی عمل کیا تو نبی علیہ السلام نے ان کو روکا نہیں، تو وہ بھی سنت کے اندر مانا جاتا ہے۔ تو جو ہمارے نبی علیہ السلام نے کیا، کرنے کو فرمایا، یا اپنی حیات زندگی میں صحابہ نے کیا، نبی علیہ السلام نے ان کو انکار نہیں کیا، تو یہ ان تمام چیزوں کو سنت کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام کی جو سنتی زندگی، وہ اپنے عملی زندگی کے اندر اگر ہم لائیں گے، تو یہ دونوں چیز، اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی علیہ السلام کو سنت کو، دونوں کو ملا کر جو بھی عمل ہم کریں گے، جو بھی عبادات ہم کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے بارگاہ الہی میں اسے قبول فرما کر اللہ تعالیٰ اس عمل کو ہمارے لیے آخرت میں اجر کا باعث بنائے گا۔ اگر ہم کوئی بھی عمل نبی علیہ السلام کو سنت کے خلاف کریں گے تو وہ عمل اللہ کے یہاں جو ہے قابل قبول نہیں ہوگا، اور وہ عمل کا کوئی بھی اجر نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے جاننا کہ کیا ہمارے نبی علیہ السلام نے کیا، کیسے کیا، اور کیسے کرنے کو حکم فرمایا۔ تو یہ دونوں چیزیں کلمہ کے اندر۔ تو آج کے جو نبی اور رسول پر ہمارا جو ایمان ہے وہ یہ ہے کہ جتنے نبی دنیا میں سب کو ہم نے ماننا ہے، اور ہمارے نبی علیہ السلام کو سنتی زندگی پر ہمیں اپنے عملی زندگی کا اندر لے کر اور اسی مطابق اپنے زندگی کو گزارنا۔ دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جو کچھ مذاکرہ اللہ تعالیٰ مجھے خود اور آپ تمام کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔